بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ عز وجل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ الحمدللہ فائنلی ہم پردہ سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج ہمارا پہلا لیکچر ہے پردہ کیا ہے اور پردہ کیوں کرنا ضروری ہے۔ پہلے میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں، ہم سب یہاں پریکٹسنگ مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نہ کسی کو جج نہیں کر رہے، بلکہ ہم اللہ کے احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی، اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے ماحول پردے کو لے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ہم صحیح طریقے سے اللہ کے احکامات کو فالو کر سکیں اور صحیح طریقے سے پردے کو کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ لوگ ہوگی جو پہلے سے پردہ کرتی ہے، کچھ لوگ ان کا تھوڑا سا پردہ ہو، یا کچھ بھی، ہم سب کے الگ الگ لیولس ہیں۔ انشاءاللہ ہم وہ فرسٹ لیول پہ جانے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں، جب ہمیں کسی چیز کے فائدے پتہ ہو، کسی چیز کے بارے میں نالج ہو کہ اس چیز کے کیا فائدے ہیں، تو اس پہ کرنے کا انٹرسٹ بہت زیادہ آتا ہے۔ جیسے کہ ابھی سورہ اخلاص ہے، اس کو 3 بار پڑھنے سے نا قرآن پڑھنے کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، برابر کا۔ اوکے، اس طریقے سے ہم اگر ہمیں کسی چیز کے فائدے پتہ ہو نا، تو اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں نا اس کے بینیفٹس چل رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ پردہ کرنا کیوں ضروری ہے، پردہ کیسے کریے، ساری چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ جب ہمیں اس سے کرنے کا حکم کیا ہے، کس لیے کرنا ہے، اس کے فائدے کیا ہے، سب پتہ ہوگا نا، تو کرنا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے آپ لوگوں سے پول کیا تھا، کوشچن کیا تھا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتی ہیں؟ تو الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب نے کہا کہ آپ سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو سورہ عمران آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے یہ آیت ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے، یہ آیت بھی ہمارے لیے ہے۔ تو سورہ العمران آیت نمبر 31 غور سے سنیے گا۔ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ ہم نے کیا کہا کہ ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ میری پیروی کرو۔ پیروی کرو یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیروی کرنا، اللہ کے احکامات کے خلاف اللہ نے جو کہا بس اس کو فالو کرتے ہی جانا۔ ٹھیک ہے، پیروی کا مطلب ہے بلائنڈ فالوئنگ۔ ہم کسی کو بلائنڈ فالو کرتے چاہتے ہیں نا دنیا میں، جیسے کہ بلائنڈ لو کہتے ہیں، بلائنڈ فالوئنگ کہتے ہیں نا، اس طریقے سے ہم نے کس کی بلائنڈ فالوئنگ کرنی ہے، کس کی پیروی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اگر مگر کاش، میں کل سے کروں گی، آج سے کروں گی، یہ سارے سوالات، کوشچن مارکس نہیں آنے چاہیے۔ وائی می، وائی دے آر ناٹ ڈوئنگ، وائی آئی شوڈ ڈو، یہ سارے سوالات نہیں آنے چاہیے، کیونکہ ہم نے اظہار کیا، ہم نے قبول کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو مطلب ہم نے اللہ کی ہر احکامات کی پیروی کرنی ہے۔ یہی آدمی اللہ آگے فرماتے ہیں، ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کون نہیں چاہتا اللہ کا محبوب بنا؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں قرب الہی مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، ہم اللہ کے محبوب بندوں میں سے بن جائیں۔ تو کیا ہم ایسے بن جائیں گے؟ نہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی خواہشات کو ماننا پڑتا ہے، دنیا کی زندگی میں انوالو نہیں ہونا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے محبت ہے تو آپ سب کیا کریں گی؟ ہم اللہ کی پیروی کریں گی۔ تو پردہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے، اس کو بھی فالو کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی پیروی میں سے آ جاتا ہے۔ اگر ہم کوئی بھی حکم کو اللہ کے چھوڑ دیں تو ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں۔ چھوڑ رہے کہ نہیں چھوڑ رہے؟ ابھی دیکھیں، ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی ہر پسند ناپسند، آپ کو پسند ہو یا نا پسند ہو، بس اس کی محبت میں سب کچھ کر جاتے ہیں۔ اسپیشلی فیمیلس اپنے ہسبینڈ کی محبت میں سب کچھ کر دیتی ہے، اپنی پسند کو چینج کر لیتی ہے، اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرتی ہے، ہر ایک چیز کو جیسے کہتا ہے نا، وہ اسے بدل جاتی ہیں۔ تو ہم دنیا کی محبت میں اتنے انوالو ہے کہ خود کو بدل لیتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت میں ہم سب نے اقرار کیا ہے نا کہ ہم اللہ کی محبت کے، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کے ہر احکامات کو فالو کرنا، اس کی پیروی کرنا، اللہ کی محبت کو ہم دکھا رہے ہیں کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں شو کرو کہ کہاں ہے محبت۔ ہم پوچھتے ہیں نا ایکشن کے ذریعے، ان کے باتوں کے ذریعے، ان کے کیئر کے ذریعے، افیکشن کے ذریعے، کہیں سے ہم اسے محبت کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہم جب کہہ رہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو کہاں ہم دکھا رہے ہیں اللہ کی محبت؟ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، لیکن ہماری نمازیں قضائیں، ہمارے روزے قضا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، زکاتیں نہیں دی جا رہی ہے ٹائم پہ، پیسہ ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہے لوگ، استطاعت ہے اس کے باوجود بھی حج کرنا ضروری نہیں سمجھ رہے، پردہ اتنا بڑا حکم ہے اس کے باوجود بھی پردہ نہیں کرے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو نہیں پتہ پردہ کرنا، پتہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جتنی آج ہم ڈیٹیل میں پڑھیں اتنی ساری چیزیں نہیں پتہ آتی ہوگی، کیونکہ مجھے بھی نہیں پتہ آتی پہلے، بس پردہ اس لیے کرتے تھے کہ ہم انشاءاللہ میں اپنی اسٹوری شیئر کروں گی نا، بتاؤں گی، اس لیے کرتے تھے کہ گھر والے کر رہے اس ٹائم پہ آپ نے پردہ کرنا ہے، اسکول میں نہیں کرنا، کالج میں کرنا، اس طریقے سے۔ لیکن آج ہم پردے کے میننگ کو سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سب نے اقرار کیا، تو ہم اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کی محبت میں پردہ کریں گے، اللہ کے لیے پردہ کریں گے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ اصل محبت اللہ کی اطاعت میں ہے، نہ کہ دنیا کو خوش کرنے میں۔ دیکھیے، دنیا میں آپ کتنا بھی لوگوں کو خوش کر لے، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آپ سب اگری کریں گے نا، ہم اس کے لیے کچھ بھی کر لیں، دنیا والے کبھی خوش نہیں ہوتے، کبھی نہیں خوش ہوں گے وہ لوگ۔ اگر عورت پردہ چھوڑ دے تاکہ دنیا سے ماڈرن سمجھے، یا کوئی مرد سنت چھوڑ دے تاکہ لوگ اسے اسمارٹ کہیں، تو یہ دراصل دنیا کی محبت کو اللہ کی
محبت پر فوقیت دینا ہے، یعنی کہ اللہ دنیا کی محبت کو پرائیورٹی دی نا ہم نے اللہ کی محبت کے آگے. ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے، لیکن کس کو پرائیورٹی دی؟ دنیا کی محبت کو، دنیا کو، لوگوں کو، دنیا کی خواہشات کو، اپنے نفس کو. دے رہے کہ نہیں؟ آج ہم دے رہے ہیں نا، تو پھر نقصان کسی کا ہو رہا ہے. وہ جو دل کا سکون ہے نا کہیں نہ کہیں مس ہے. کیوں؟ ہم کہہ تو رہے اللہ سے محبت ہے، لیکن وہ دکھ نہیں رہی کہ اللہ سے محبت ہے. ہم کہتے ہیں نا کوئی آ کے آپ سے کہے کہ آئی لو یو، تو آپ کہیں گے کہ شو کرے اس کو، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی محبت کہاں ہے. آپ کو تب نظر آئے گی اس کی محبت. وہ انسان آپ کے مطابق ساری چیزیں کرنے لگے گا، آپ کو خوش کرے گا، آپ کو راضی کرے گا. جب ہم اللہ سے محبت کریں تو کہاں ہے اللہ سے محبت آپ کی؟ نمازیں مس ہو رہی ہے، روزے مس ہو رہے ہیں، اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، تو کہاں ہے ہماری اللہ کی محبت؟ ہم بھی تو نہیں شو کر رہے نا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہے ہماری لائف میں، ڈپریس ہے، پریشان ہے. کہہ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن اللہ کے احکامات سے محبت نہیں ہے، اللہ کی پیروی کرنے میں محبت نہیں ہے. تب تک وہ محبت انکمپلیٹ ہے، ون سائیڈڈ لو ہے. وہ اللہ ہم سب سے بہت محبت کرتے، اسی لیے تو اللہ نے ہمیں بن مانگے اتنی نعمتیں دی ہیں. کتنی نعمتیں ہمارے پاس، سانس چل رہی ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ. اللہ نے بن مانگے ہمیں محبت دی ہے. آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تبھی بھی اللہ نے آپ کا رزق نہیں روکا. آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تبھی بھی آپ الحمدللہ سانس لے رہی ہے. اللہ نے آپ کی سانسیں نہیں بند کی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے اللہ اپنا محبت کا فرض نبھا رہے ہیں، اللہ اپنی محبت دکھا رہے ہیں. بس ہم ہی ہے کہ وہ اللہ کی محبت نہیں دکھا رہے ان کو. ریٹرن میں ہمیں کہتے ہیں نا کہ دو طرف سے ہونی چاہیے محبت. ہم ایک ہی طرف سے محبت اللہ سے لے رہے ہیں، لیکن ہم اپنی محبت اللہ کو دے ہی نہیں رہے. دیکھیے عورت کا پہلے کیا مقام تھا، اگر آپ لوگ جانتی ہیں اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا. زنا کاری عام تھی. لوگ عورت کو نا ایک استعمال، یوز اینڈ تھرو والی چیز سمجھتے تھے. اگر آپ آج بھی کئی مذہب میں دیکھیں نا، عورت کا وہ مقام نہیں ہے، عورت کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے، عورت کی وہ امپورٹنس ہے ہی نہیں. اسلام نے جو امپورٹنس عورت کو دی ہے نا، وہ کسی اسلام میں نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی کلچر میں نہیں ہے. عورت کو جسٹ یوز اینڈ تھرو سمجھا جاتا ہے. لیکن جب اسلام کے بعد سے عورت کو نہ وہ سب کچھ ملا، وراثت سے محروم تھی عورت، معاشرے میں کوئی ان کا ریسپیکٹ نہیں تھی، یوز اینڈ تھرو کی جن کو استعمال کیا جاتا، وہ نوکروں کی طرح رہا کرتی. لیکن آج عورت دیکھیے کتنے بڑے مقام پہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام کے بعد عورت کو نا عزت ملی، مقام ملا، حقوق ملے. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں نا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کتنا بڑا مقام دے دیا ہمیں. اگر ہم بیٹی ہے تو رحمت ہے، کسی کی بیوی ہے تو شریک حیات بن گئی، ہم اس کا لائف ٹائم کا سپورٹ بن گئی ہم. ٹھیک ہے، اور بہن ہے تو اپنی بھائیوں کے لیے عزت ہے کہ نہیں؟ آج دیکھیے ان سب کے باوجود ہم ایک مومن عورت ہیں تو اپنی پوری امت کے لیے، پورے اسلام کے لیے ہم کیا ہے، کتنا بڑا کردار ہم نبھا رہی ہیں. یہ کردار ہمارا آپ کسی بھی کلچر میں جائے ان کو وہ امپورٹنس نہیں ملتی، کوئی ان کا وہ درجہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ جیسے ایک فیمیل کی ٹائٹل سے جانی جاتی ہے، لیکن عورت کو بہت سارے اللہ نے درجے دیے. عورت اور مرد میں کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کی پارشلٹی نہیں کی. عورت کے حقوق الگ ہے، مرد کے حقوق الگ ہے، لیکن برابر کے حقوق دیے ہیں. عورت کو کسی بھی درجے میں کم نہیں رکھا. اللہ نے عورت کو ہر جگہ پر برابر کے ایکول رائٹس دیے ہیں. ہمیں پراپرٹی میں رائٹس ہے، ہمیں شادی کا حق کرنے کا رائٹ ہے، ہر ایک چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رائٹ دیے. پھر بھی ہم اپنی لوگوں کو، اپنے آپ کو نا، اپنے اسلام کو ماڈرن لوگوں سے کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی آپ کے پاس ٹائم ملے نا، ٹائم ملتا نہیں، نکالنا پڑتا ہے. دیکھیے ادر کلچرس میں نا عورت کی امپورٹنس کیا ہے اور ہماری امپورٹنٹ کیا ہے. چلے ابھی چلتے ہیں پردہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ہاں ویسے میں نے بہت ساری چیزیں بتا دی. ساری یہ چیزیں بتانی بہت ضروری تھی کہ ہمارا مقام کیا تھا، اللہ نے ہمیں کیا مقام دیا. جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیسے ہم نے اللہ کی پیروی کرنی ہے. تو ابھی دیکھیے پردے کا کیا حکم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردے کے بارے میں کیا فرمایا ہے. پردے کا مطلب ہے انسان اپنے جسم، نظر، رویے کو اس طرح ڈھانپے اور سنبھالے کہ وہ بے حیائی اور فتنے سے محفوظ رہے. یہ صرف عورت کے لیے نہیں بلکہ مرد کے لیے بھی ہے. پردہ صرف عورت کے لیے نہیں بلکہ مرد کے لیے بھی ہے. صرف چہرہ چھپا لینا یا پھر اپنے سر کو چھپا لینے سے پردہ نہیں ہو جاتا. پردہ پورے جسم کا آ جاتا ہے، نظر، رویہ، ہر ایک کا. انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کیسے یہ ساری چیزیں پردے میں انوالو ہو جاتی ہیں. تو دیکھیے میں قرآن کی آیت بیان کر رہی ہوں آپ کے سامنے. ہاں ابھی ہم عورت اور مرد دونوں کے پردے کے بارے میں ذکر ہیں، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. سورہ نور آیت نمبر 30. یہ آیتوں کو یاد رکھیں، نمبرز یاد رکھیں، تاکہ کوئی پوچھے نا پردہ کیوں ضروری ہے، پردہ عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے نہیں ہے. تو آپ کے پاس ریفرنس ہونا چاہیے، کیونکہ سب کو ریفرنس ضروری ہوتا ہے نا. اگر آپ کے پاس ریفرنس ہو، آپ کے پاس جواب ہو سامنے والے کے دینے کے لیے نا، تو وہ پھر دوبارہ ہمت نہیں کرے گا کہ آپ سے بحث کرے، آپ کے پردے کے خلاف انگلی اٹھائیں. تو آپ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، یاد کر لیں، نمبرز یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے، سورہ نور آیت نمبر 30. مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. کیا کہا؟ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. یہ کیا ہے ان کے لیے؟ سب سے پاکیزہ یعنی کہ بہتر ہے. یعنی یہ مردوں کا پردہ ہے. ٹھیک ہے، عورتوں کا پردہ کیا ہے ابھی دیکھیں. نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا، سورہ نور آیت نمبر 31 میں مردوں کے لیے، 31 میں عورتوں کے لیے. اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. ایز اٹ سیم جو مردوں کے لیے کہا ہے نا وہ کہا ہے، لیکن
عورت کا ایک زیادہ مقام ہے، عورت بہت خوبصورت ہوتی ہے، آپ سب کو پتہ ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے، تو اس کے لیے کیا کہا ہے، اور اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر جو ظاہر ہے، یعنی کہ اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرے، جیسے کہ جو ظاہر ہے، کوئی قد میں بڑا ہے، چھوٹا ہے، کسی کی ہائٹ کم ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی پتلا ہے، اس طریقے سے جو پرسنالٹی ہے جو ہم چھپا نہیں سکتے، یعنی کہ اگر کوئی ہائٹ ہے تو اس کی ہائٹ کم نہیں کر سکتے، کوئی ہائٹ میں کم ہے تو ہم اس کی ہائٹ کو بڑھا نہیں سکتے، جو نیچرل ہے وہ تو ظاہر ہوگی، لیکن اس کے علاوہ جو ہماری زینت ہے، جو ہماری خوبصورتی ہے، ہمارا جسم ہے، اس کو ظاہر نہ کریں، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں، ٹھیک ہے، اپنے دوپٹے کیا کہا ہے، اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں۔ ابھی ہم سب دیکھ رہے ہیں نا، ہم سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، پردے کے بارے میں اتنا ڈیٹیل میں نہ پتا ہو، لیکن ہم جو آس پاس ہمارے دیکھ رہے ہیں پردہ کیسے کر رہے ہیں، کہاں ہو رہے ہیں ان کے دوپٹے، بس نیک تک ٹرینڈ چل رہا ہے، پردے کے اتنے ٹیوٹوریلس آ چکے نا، کیسے پردہ کرے، بس نیک تک ہو گیا، ابھی سینہ تو نظر آ رہا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر صاف بتا دیا ہے کہ اپنے دوپٹے اپنے گرابانوں یعنی اپنے سینوں پر ڈال کے رکھا کریں، پھر وہیں سے پردہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پردہ کریں، لیکن اپنے سینوں پہ پردہ ہے ہی نہیں، دوپٹہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 59، یہ ان سب کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں نا کہ ہاں ہم پردہ کیوں کریں، ہماری نیتیں صاف ہیں، یہ ساری چیزیں، تو ان سے یہ آپ اگر کوئی کہنا کہ ہماری نیتیں صاف ہیں، ہم پردہ کیوں کریں، تو آپ ان لوگوں کو یہ جواب دے سکتی ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 59، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ساری قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہے، یہاں کہہ رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی اوپر چادریں ڈال لیا کریں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، ان کی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری نیتیں صاف ہے، کیا ہماری نیتیں امہات المومنین سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زیادہ پاک ہیں؟ ہماری نیتیں تو سیکنڈ میں بدل جاتی ہے، ابھی ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم نہ ابھی قرآن کی تلاوت کریں گے یا کچھ بھی دینی کام کریں گے، اچھا کام کریں گے، فوری سیکنڈ میں اگر کسی سے آپ کی بات ہو جائے، کوئی ڈسٹریکشن آ جائے، فوری ہماری نیتیں بدل جاتی ہیں، پل میں ہماری نیتیں بدل جاتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری نیتیں صاف ہیں، کیا ہماری نیتیں امہات المومنین سے زیادہ پاک ہیں، صاف ہیں، اور مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے پاک ہیں، جو تو جنت کی سردار ہے، فاطمہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کے لیے تو جنت دنیا میں ہی بتا دی گئی، کیا ہماری نیت ان سے زیادہ صاف ہے؟ ہم تو ان کی لیول پہ جا بھی نہیں سکتے، ہم پوری کوشش بھی کر لیں ہم نہیں جا سکتے، ہم تو اتنے گنہگار بندے کہ دن میں ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں، اس کے باوجود بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہم جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، ان سے یہ سوال کریں کہ آپ کی نیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بیٹیوں سے پاک ہیں، کیا ہماری نیتیں صحابہ کرام کی بیویوں سے پاک ہیں؟ نہیں ہے نا، تو ہم نے یہ والی بات نہیں کہنا، اگر کہ جملہ کہے نا، یہ سورہ احزاب آیت نمبر 59 ان کو سنا دیا کریں، ٹھیک ہے، اور کہا مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کریں۔ مومن عورتیں کون؟ ہم سب مومن ہیں نا، الحمدللہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ آیت کس کے لیے ہے؟ ہم سب کے لیے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی اوپر چادریں ڈال لیا کریں۔ ابھی دیکھیں چادریں کہاں ہیں، وہ تو ایک سب حجاب کو ٹرینڈ بنا دی کہ بس سر کے بال چھپے رہے، اس کے علاوہ اوپر چادریں ہی نہیں ہیں، یہ اس کے قریب تر کہ وہ پہچانی جائے اور اذیت نہ دی جائے، یہ کمپلیٹ آیت کہ وہ پہچانی جائے۔ مومن عورت کیسے پہچانی جائے گی؟ اس کے پردے سے، اس کے حلیے سے، اس کے پرسنالٹی سے، اس نے جو پہنا ہوا ہے اس سے۔ ابھی آج کل ہم دیکھیں نا، باہر مومن مرد اور مومن عورتوں، مسلمان عورتوں اور مسلمان مردوں کو پہچاننا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ مسلمان عورتیں، ٹھیک ہے، عورتیں یعنی کہ سارے لڑکیاں سب سمجھ لیں، ابھی اگر وہ کوئی پردہ نہیں کرتی، کوئی وہ حجاب نہیں کری، پردہ نہیں کری، تو پہچاننا مشکل ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ کبھی کبھار ہمیں مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو سامنے ہے تو اس کے تیلگو میں بات کریں، ہمارے یہاں میں اپنی بات کری ہوں، ہم 2-3 لینگویجز میں بات کرتے ہیں، الگ الگ طرح کے یہاں لوگ ہوتے ہیں، انگلش تیلگو سب ہماری مکس ہوتی ہے، تو سامنے والے سے کیا بات کریں، یہ مشکل ہو جاتا ہے نا، پہچاننا مشکل ہے۔ ابھی مردوں کو پہچاننا بھی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ابھی نیو ادر کلچرس میں نا ٹرینڈ نکلا ہوا ہے، وہ بیئرڈ رکھنا، داڑھی رکھنا، وہ لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے۔ ابھی اگر دو سامنے داڑھی والے لوگ ہیں، اس میں ایک ہندو ہے ایک مسلمان ہے، تو اگر اس نے ابھی اپنے اوپر کچھ لگایا نہیں ہندو کی جیسے سمبل، تو اس دونوں میں سے کسی ایک کو پہچانا بھی مشکل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اگر کیسے پہچانے جائیں گے مومن اور مومن عورت؟ مومن مرد اپنی نگاہیں نیچے رکھے گا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا۔ اگر آپ کے آس پاس کہ آپ کے بازو سے کوئی جا رہا ہے مسلمان مرد اور اس نے اپنی نگاہیں نیچے رکھی، تو ہم پہچانے کہ یہ مومن مرد ہے۔ اسی طرح کوئی عورت جا رہی پردے میں جا رہی ہے، تو ہم اس کو پہچانے کہ وہ مومن عورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیتیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، اور جو بھی کوئی سوال کرے نا، تو ان سے یہ سوال ضرور کریں، کیا ہماری نیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں امہات المومنین اور ان کی بیٹیوں سے زیادہ پاک ہیں؟ کیا ہماری نیتیں صحابہ کرام کی بیویوں سے پاک ہیں؟ نہیں۔ دیکھیے اس ٹائم پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتیں پردہ کرتی تھیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف نیت کسی کی ہے دنیا میں؟ کہ لوگ ان سے بھی پردہ کرتی تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کبھی ابھی ہم اپنے کزن سے بھی پردہ کریں جس کے ساتھ ہم نے بچپن سے کھیلا ہے، کیا ہم ابھی اپنے دیور سے پردہ کریں، اپنے جیٹ سے پردہ کریں؟ تو ان لوگوں کو یہ جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے کی عورتیں پردہ کرتی تھیں، تو پھر یہ دنیا کے مرد کیا ہیں؟ کیا ان کی نیت اتنی صاف ہو چکی ہے؟ نہیں نا۔ تو یہ
اسی چیز کو یاد رکھیں, سمجھے پردے کی اہمیت کو. جب ہم سمجھیں گے نا تو ہم اللہ کی محبت میں اور بھی زیادہ آگے آئیں گے اور دکھائیں گے کہ اللہ ہم سے آپ سے محبت کرتے ہیں, ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح دیکھیں, ہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ پردہ یہ کوئی ماڈرن نہیں ہے, یہ کوئی ماڈرن زمانے کا پردہ نہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی لوگ لڑکیاں نا مدرسے کی لڑکیاں ہیں تو یہ پردہ کریے. پردہ سب کے لیے ہے. یہاں کہیں پر مینشن کیا گیا, میں نے آپ کو 3 سامنے آیتیں رکھی ہیں, کہیں مینشن کیا گیا کہ صرف پردہ حفظ کرنے والے, عالم کورس کرنے والے کے لیے نہیں. لوگ سمجھتے کہ پردہ صرف مدرسے میں پڑھنے والی لڑکیوں کے لیے ہے, نہیں بلکہ پردہ سب کے لیے. الحمدللہ بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ ابھی سب پردہ کر رہی ہیں, لیکن پردے کے صحیح طریقے سے کرنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ وہ آگے جا کے دیکھیں گے. تو دیکھیے, جب آپ سب کو یہ واقعہ بتائیں نا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا, جب وہ جنت میں تھی اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تو لوگوں نے شیطان کے وسوسے میں آ کے وہ درخت کا پھل چکھ لیا, تو پھر وہ زمین پہ بھیجی گئی. تو یہی دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ, یہ 2 آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 36 اور 37, ان پر ان کی شرمگاہیں کھل گئی اور وہ جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. سورہ اعراف آیت نمبر 22, جب دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان پر ان کی شرمگاہیں کھل گئی اور وہ جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے. تو ہم سب کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا کے اولاد ہیں. تو ان لوگوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی. ٹھیک ہے, جیسے ہی ان کے سب سے پہلے نا ان کے لباس کھل گئے, جب ان لوگوں نے نا جب اللہ کے احکامات کے خلاف کیا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئی. تو ان لوگوں نے کیا کیا, جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لی. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ماڈرن زمانہ نہیں ہے, یہ ماڈرن زمانے سے نہیں ہے کہ یہ ماڈرن لوگ, ٹرینڈی لوگ یہ لوگ کر رہے ہیں کہ اب کے لوگ کر رہے ہیں. پہلے لوگ پردہ نہیں کرتے تھے. یہ ہم بائی برتھ ہمیں ملا ہے پردہ کرنا, کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, تو ہم سب کے لیے پردہ ہے. ان لوگوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی ہے تو ہم نے بھی کرنا ہے. ہاں جی, چلے میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں بھی رکھ دیتی ہوں. مسند احمد کی حدیث ہے 1664, پردہ اور جنت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب عورت 5 وقت نماز پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہیں. کتنی آسان, کتنی پیاری حدیث ہے نا ہمارے لیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے. الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں, رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے احکامات کے خلاف احکامات کے مطابق پردہ کریں اور اپنی شوہر کی اطاعت کریں, تو بس ہمارے لیے جنت میں جس دروازے سے چاہیں ہم داخل ہو سکتے ہیں. شوہر کی اطاعت کا مطلب, شوہر اگر کوئی غلط کام کرنے کے لیے کہے جو اللہ اور رسول کے خلاف ہو تو نہیں کرنا, بس اس کی اطاعت جہاں تک آپ اسلام کے دائرے میں رہ کے اللہ کے احکامات کے مطابق کریں گی تب تک ہدایت کرنی ہے. اگر اس نے کوئی غلط کام کرنے کے لیے کہا تب اطاعت نہیں کرنی. شاید کوئی بھی کہیں, آپ کے پیرنٹس کہیں, کوئی بھی کہیں, اس کے کراس آپ نے اللہ کے احکامات کے خلاف کسی کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے. اگر دیکھیں کتنا آسان کام ہے نا, تھوڑا مشکل ہوگا شاید کسی کے, کچھ کے لیے آسان ہوگا, کچھ کے لیے مشکل ہوگا, لیکن ہم سب کے لیے کہیں نہ کہیں مشکل بن جاتی ہے چیزیں, لیکن وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. لیکن ہم کوشش کریں گے, اللہ کی محبت میں ہم کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے سب آسان کر دیں گے, اور اللہ ہمیں ہر امتحان میں ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم اس کو کامیاب بھی کر لیں گے انشاءاللہ. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی حدیث ہے 1173, عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے, جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے. تو ابھی دیکھیں شیطان کا مطلب یہی نہیں کہ ہمارے اندر جو شیطان ہوتا ہے, ابھی دیکھیں آپ بنا پردے کے باہر جائیں, جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی خوبصورتی کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں, آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں, وہ سارے لوگ شیطان ہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ سب کو اندر شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے کہ یہ سامنے جتنی خوبصورت لڑکی جا رہی ہے نا, دیکھیں اس کو دیکھا کریں, اس کو دیکھیں, اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں لوگ, کچھ تو اس کے پیچھے فالو بھی کرنے لگتے ہیں. آپ خود دیکھیں نا, اگر ہم سارے فیمیلس ہیں, آپ نے کبھی نہ کہیں باہر گئے ہوگے تو دیکھا ہوگا نا, بہت سی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر آپ خود بھی ہم بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہی نہیں, میں خود بھی دیکھنے لگ جاتی ہوں جب کوئی خوبصورت, ابھی دیکھیں مسلمان خوبصورت نہیں بلکہ غیر مسلمان بھی خوبصورت ہوتی ہیں, جب باہر دکھتی ہیں نا تو نظریں ان کی طرف جاتی ہے. ہم ایک فیمیل ہو کے فیمیل کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں, تو میل ہے جبکہ ان کی طرف اٹریکشن اور بھی زیادہ ہوتی ہے, وہ کتنا اٹریکٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ابھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پردہ کریں یا نہ کریں, مرد کو بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم ہے, تو ہم پردہ کریں یا نہ کریں, وہ اپنی نگاہیں نیچے کریں, ہم پردہ نہیں کرتے تو ہمارا کیا ہے. تو دیکھیں میں اس پہ میں نے ایک کوٹ پڑھا تھا, مجھے بہت اچھا لگا. یہ دیکھیں پتہ نہیں کس نے لکھا, لیکن میں ہر لڑکے کی نظر تو نہیں جھکا سکتی, نہ یہ میرے بس میں ہے. بالکل ہم ہر لڑکے کی نظر نہیں جھکا سکتے اور نہ یہ ہمارے بس میں ہے, لیکن میرے خود کے پردے میں ضرور ڈھانپ سکتی ہوں, ہم اپنے آپ کو کور ضرور کر سکتے ہیں. یہ میرے بس میں ہے, یہ بس میں, ہمارے بس میں کیا ہے, ہم باہر نکل کے ہر لڑکے کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اپنی نگاہیں نیچے کرے, ہماری طرف مت دیکھیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے بس میں کیا ہے, ہم اپنے آپ کو پردے میں ضرور ڈھانپ سکتی ہے نا, تو ہم نے وہ چیز کرنی ہے. اور ایک دیکھیں یہ بھی کہ اپنے حجاب پہ ناز کرو لڑکیوں. کتابیں تو بہت ہیں مگر خلاف صرف قرآن پہ ہوتا ہے. ہم نے بہت سی کتابیں دیکھی ہے, تو کبھی کسی کتاب پہ آپ نے کور دیکھا ہے, غلاف دیکھا ہے نہیں, لیکن ہم سب قرآن کو کتنی اچھی طریقے سے اس کو کور کر غلاف میں لپیٹ کر اچھی طریقے سے اوپر اچھے مقام پہ رکھتے ہیں.
रखते कि नहीं रखते? कुरान रखने के लिए नाजिल नहीं हुआ, सिर्फ उससे हिदायत लेने के लिए नाजिल हुआ है। तो अल्लाह ने हमें कितना बड़ा मकाम दिया है कि हम पर्दे में हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। बीइंग ह्यूमन हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी नेमतों से नवाजा है, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, हाँ, हम पर्दा करेंगे क्योंकि ये हमारे बस में है। हम हर किसी को नज़र को नहीं झुका सकते हैं, ओके। अभी देखिए, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पर्दा के बाद भी लोग देखते हैं। देखिए, पर्दे में देखने का, अगर आप पर्दे में हैं, आप देखिए अभी आपके सामने एक लड़के के सामने 2 लड़कियाँ हैं, एक पर्दे में है, एक बग़ैर पर्दे में है। वो सबसे ज़्यादा किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पर्दे वाले की तरफ या बिना पर्दे वाले की? क्योंकि पर्दे में जो है उसको नहीं पता कि उसके अंदर वो लड़की है या फिर मैरिड है, अनमैरिड है, बूढ़ी है, क्या है, नहीं पता उसको। उसके अंदर कैसी होगी भी वो सिर्फ इमेजिन कर सकता है। इसके अंदर खूबसूरत भी हो सकती है, बदसूरत भी हो सकती है, लंगड़ी भी हो सकती है, गूंगी भी हो सकती है, किसी भी तरह की लड़की हो सकती है। वो उसको इमेजिन करने में उसकी सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, ओके। अगर वो जितना भी इमेजिन करेगा उसका गुनाहगार वो उसी का गुनहगार है। अगर पर्दे में है उसके बावजूद भी सामने वाले ने अपनी निगाहें नीचे नहीं डाली तो वो उसका गुनाह है, ओके। अभी आपके उसके सामने दोनों थी तो वो आपकी तरफ कम अट्रैक्ट होगा। अभी देखिए 2 होगी तो ऑब्वियसली वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा जिससे जो पर्दे में नहीं है, क्योंकि उसकी सारी बॉडी नज़र आ रही है, उसकी खूबसूरती नज़र आ रही है, उसका जिस्म नज़र आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? तो इसमें किसकी गलती है? देखिए, अगर हम बिना पर्दे के बाहर निकलें और हम कहें कि हमारी नीयत साफ़ है, हमारी नीयत तो बिल्कुल साफ़ नहीं है, हम किसी की नीयत हम उस काबिल है ही नहीं कि हम अपनी कह सकें कि हमारी नीयत हर चीज़ में साफ़ है, ठीक है। अगर आपके पर्दे के बावजूद भी कोई देख रहा है तो वो उसका गुनाह है, लेकिन हम बिना पर्दे में हैं, कोई आपकी तरफ देख रहा है तो आप गुनहगार है उसकी, ठीक है। आप गुनहगार है सामने वाले को गुनाहों में डालने की। अब इसी तरह देखिए, मैं मेल का बता रही हूँ। हमने पर्दा कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी कहीं भी नज़रें दौड़ाएं, हमने अपनी नज़रें नीचे रखनी है। अभी देखिए, एक पर्दे वाली लड़की के सामने 2 मर्द हैं, एक अपनी निगाहें नीचे किए हुए, अपने फुली ड्रेसअप में, इस्लामिक वे में बहुत अच्छे से उसने कवर किया है, ना उसका चेस्ट नज़र आ रहा है, ना उसके हाथ नज़र आ रहे हैं, जैसे कि बाइसेप्स बनाए हुए लोग अपनी जिम वाली बॉडी को शो करते फिरते रहते ना, वैसे नहीं है। बहुत ही डिसेंट मैनर में एक वेल ड्रेस्ड पर्सन सामने खड़ा है, एक पर्दे वाली लड़की के सामने, मैं आम सी लड़की की नहीं। अब पर्दा करती है आपके सामने एक मर्द ऐसा है और एक मर्द आपके सामने ऐसा है कि एकदम से जिम वाली बॉडी शो कर रहा है, एकदम परफेक्ट, एक अट्रैक्टिव उसकी बॉडी है, उसका ड्रेसिंग ऐसा है कि टाइट एंड फिट उसकी बॉडी सारी शो कर रही है। अब किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? नहीं होगी। हम ना भी होना चाहिए ना, तो हमारे अंदर का जो नफ्स है, जो शैतान है ना, हमें अंदर से वो वसवसे डाल रहा होता है कि देखिए ये इंसान ना कितना खूबसूरत है। मैंने ऐसे भी लड़कियों को देखा है जो फुल्ली पर्दे में है, खुद तो फुल्ली पर्दे में है, लेकिन आंखें उनकी पर्दे में नहीं है, आंखें उनकी चारों तरफ गुजर रही है, हर मर्द पे गुजर रही है, हर लड़की पे गुजर रही है, उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे, फ़न बना रहे, इसको छेड़म छाड़ी कर रहे हैं, ऐसे भी है। तो हमने क्या करना है, हमारी आँखों का भी पर्दा है, ठीक है। मैं कह रही हूँ ना, हमारे सारे जिस्म का एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हमारी आँखों का भी पर्दा है। अब अट्रैक्ट होगी कि नहीं होगी? जब एज ए फीमेल मैंने रिसेंटली एक कॉमेंट किया हुआ था, हाँ, तो किसी ने मेरे कमेंट पर रिप्लाई किया कि औरतें भी तो मर्द से अट्रैक्ट होती है, ऑब्वियसली अट्रैक्ट होती हैं। तो हमने क्या करना, अपनी निगाहों को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह नहल में क्या फरमाया, औरतों और मर्दों दोनों के लिए कहा, अपनी निगाहें नीचे रखो। यानी कि ये हमारी आंखों का पर्दा है कि अगर हम पर्दा के बावजूद भी किसी को देख रहे हैं तो हम आंखों से तो पर्दा नहीं कर रहे। पर्दा तो आपका नाम का हो गया, आप आंखों से वो सारी चीज़ें देख रही हैं, तो फिर कहाँ से वो पर्दा हो गया? ठीक है, आपने कवर तो किया है, खुद को दूसरों को बचा रही है आपकी तरफ अट्रैक्ट होने से, लेकिन आपने खुद को भी बचाना है, ठीक है। हमारा मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को बचाएं कि हम उनसे गुनाह में इन्वॉल्व, हमने अपने आप को भी गुनाह में से इन्वॉल्व होने से बचाना है, ठीक है। और एक चीज़ ये कि सच्ची मोमिन औरत ये कभी नहीं चाहेगी कि हम उसकी वजह से ना कोई गुनाह में इन्वॉल्व हो। क्या आप चाहती है कि आपकी वजह से कोई गुनाह में इन्वॉल्व हो? नहीं, हमने कभी भी ये चीज़ नहीं चाहनी कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हमारी वजह से कोई गुनाहों में इन्वॉल्व हो। हमने पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से कभी कोई गुनाह में इन्वॉल्व ना हो। अभी देखिए, हम बिना पर्दे के बाहर निकल जाए, ओके, सपोज फ़र्ज़ कर लें अभी तक क्या किया था वो छोड़ दिया, अभी आपको पता है पर्दा क्यों करना चाहिए, तब की बात कर रही हूँ मैं। पहले हमें इल्म नहीं था, हमने जैसे चाहे पर्दा कर लिया, आधा किया, हिजाब किया, कभी नहीं किया, उसकी बात नहीं की। आज आपको पर्दे के बारे में मालूम हुआ है तो आपने नियत करनी है कि अल्लाह मुझे जिस तरीके का पर्दा करने का हुक्म है उस तरीके से मैं पर्दा करूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी वजह से कभी कोई इंसान, मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, कोई गुनाहों के फितने में इन्वॉल्व ना हो। अभी देखिए हमारी वजह से कितना नुकसान होता है। मैं आपको पर्दे के फ़ायदे तो बता ही रही हूँ, सारे पर्दे के फ़ायदे तो आप सबको पता है, हम हिफाजत में रह जाते हैं, ठीक है। और पर्दा करना क्यों ज़रूरी है, जो लोग पूछते ना, तो बस एक सिंपल सा जवाब, पर्दा अल्लाह का हुक्म है, बस अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी इबादत है। तो पर्दा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म की इताअत करना वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत है, ठीक है। हम इस दुनिया में क्यों आए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करने के लिए। हमने जाना था ना नो योर लाइफ पर्पस में कि हमारे लाइफ का क्या पर्पस है, हम अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं, तो हम अल्लाह की इबादत करेंगे जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमाबरदारी करेंगे, ठीक है।
تو اور پردے سے کتنے فائدے ہیں نا، ہم کتنا سیو ہو جاتے ہیں، ہم اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا دوپٹہ کدھر جا رہا ہے، ہمارا ڈریس ادھر نہیں ہٹ رہا، ادھر نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ساری، ہم کتنے فتنوں سے بچ رہے ہیں، ہم خود بھی بچ رہے ہیں اور سامنے والے کو بھی فتنے میں، گناہ میں انوالو ہونے سے بچا رہے ہیں۔ کیسے بچا رہے ہیں دیکھیں، ابھی آپ دیکھیں کوئی لڑکی باہر بہت ہی فلی میک اپ ہو کے نکلی ہے، سپوز، ٹھیک ہے، باہر نکلی ہیں، اس کو کئی لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ، بڑے بھی دیکھ رہے ہیں، بزرگ بھی دیکھ رہے ہیں، سارے میل ایون فیمیل بھی دیکھ کے نا کبھی کبھار جلس ہو جاتے ہیں، جلس ہو جا رہی ہے کہ وہ پتہ نہیں وہ کتنی خوبصورت ہے، میں کیوں اتنی خوبصورت نہیں، بس اس نے اسٹارٹ کر دی اللہ کی ناشکری کرنی، کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے، آپ کو اللہ نے ایک نعمت دی تھی، خوبصورتی دی تھی، آپ نے اس کو ظاہر نہیں کرنا تھا۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ ریاکاری، جو ہم دکھا رہے ہیں لوگوں کو، اوکے؟ تو آپ نے میلز کی تو بات ہم آگے کریں گے، فیمیلز آپ کو دیکھ کر خود ناشکری کرنے لگ رہی ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے، کتنی آنکھیں اچھی ہے، ساری چیزیں، صرف میل ہی میل فیمیل سے اٹریکٹ نہیں ہوتے، فیمیل بھی اٹریکٹ ہوتی ہیں، کچھ کی لپس اچھی ہوتی ہے، کسی کا بولنے کا طریقہ اچھا ہوتا ہے، کسی کے ہینڈس دیکھ کے لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اٹریکشن دیتی ہیں، فیمیل بھی اٹریکٹ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ کی ناشکری کری ہے، وہ خود کو اچھا بنانے کے لیے، خود کو اس طریقے سے کرنے کے لیے بہت ساری میک اپ پروڈکٹ، ساری آپ کی وجہ سے، کوئی انٹینشنلی یا انٹینشنلی۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے تو نہیں کہا کہ میں اسے دیکھ کر جلس کرے، اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا تو میں کیا کروں، اللہ نے اس کو نہیں بنایا تو نہیں کروں، ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو خوبصورت بنایا، لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا جو لوگ اس کی طرف وہ ہو جاتے ہیں، جب لڑکیاں آپ کی طرف مائل ہو سکتی ہے آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے، آپ کی میک اپ کی وجہ سے، آپ کے چال چلن کی وجہ سے، تو لڑکی کتنا ہوں گے؟ دیکھیے اگر کوئی لڑکا آپ کی طرف اٹریکٹ ہوا، اوکے، آپ کی طرف اٹریکٹ ہوا، پھر آپ کو obviously ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان تو اس چیز میں پہلے نمبر 1 چیزوں میں آ جاتا ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہنا کہ اٹریکشن نہیں ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں تو خوبصورت نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں خوبصورت نہیں، لیکن کسی اور کی نظر میں آپ بہت زیادہ خوبصورت لگے، کیونکہ ہم بہت سے کپل دیکھتے ہیں نا، ہم بہت سے لوگ پتہ نہیں ان دونوں کو کیا پسند ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے یا پھر یہ اتنی خوبصورت ہے، دونوں کا کوئی میچ ہی نہیں ہے، آپ اس کی ظاہری خوبصورتی سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کو کیا پتا اس کو کیا چیز اس کے اندر خوبصورت لگی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو خوبصورت نہ لگے کیونکہ یہ میں کالی سی ہوں، میرا ڈیم سا کلر ہے، کون مجھے دیکھے گا، میں خود کو خوبصورت نہیں، ہو سکتا ہے آپ کسی کی نظر میں خوبصورت ہو جائے، کسی کو آپ کی آنکھ پسند آ جائے، کسی کی ناک پسند، آپ کی ناک پسند آ جائے، آپ کا بولنے کا رویہ پسند ہے، کچھ نہ کچھ پسند آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خوبصورت نہیں ہے تو ہم پردہ نہیں کریں گے، پردہ سب کے لیے ہے، یہ نہیں مینشن کیا کہ پردہ صرف خوبصورت عورتوں کے لیے ہے، پردہ مومن عورتوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی آپ کی طرف دیکھے کسی بھی چیز کی، آپ کی کسی بھی ظاہری چیز سے دیکھ کر اٹریکٹ ہو رہا ہے، تو کیا ہو گیا؟ آپ کی وجہ سے وہ گناہ میں انوالو ہو گیا، اوکے؟ ہاں یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتا تو وہ انوالو نہیں ہوتا، لیکن آپ نے اس کو موقع دیا، وہ جتنی بھی وہ شاید چلے وہ اپنی کوشش کر رہا تھا اپنی نگاہوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کی کوشش، لیکن آپ سامنے بار بار اس کی آنکھیں اس کو ڈس اٹریکٹ کر کے اٹریکشن دے رہی ہیں، تو obviously ہم انسان ہیں، تو ہمارا نفس ہے، ہمارے اندر جو شیطان ہے جو آلویز وہ کر رہا ہوتا ہے، آپ نے اس کو اٹریکٹ کیا کہ نہیں کیا آپ کا گناہ تھا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو گناہ میں انوالو کیا، گناہ کی دعوت دی، گناہ کی طرف انوالو کیا، بتایا کہ اس سے بھی گناہ ہوتا ہے، آپ کی غلطی تھی، اگر آپ پردے میں رہتی تو اگر اس کی نگاہیں نیچے نہ بھی ہوتی تو وہ سب آپ کو ایک نظر دیکھتا بھی چلی جاتا، اس کو اتنا نہیں ہوتا، کیوریسٹی نہیں ہوتی کس کے اندر کیا ہے کون ہے، آپ نظر ہی نہیں آ رہی اس کو، اگر آپ نظر آئیں گی تو لوگ دیکھیں گے نا، آپ نظر ہی نہیں آئے تو اس کو دیکھے گا ہی نہیں، تو کتنا انوالو ہے، کتنے لوگ آپ کو پتہ ہے کتنا انوالو ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کسی کی خوبصورتی پہ محبت میں انوالو ہو جاتے ہیں، لوگوں کو کتنا نقصان ہو جاتا ہے، اگر آپ تھوڑا سرچ کریں، سروے کریں، لوگوں سے پوچھیں، کتنا صرف لڑکے نہیں لڑکیاں بھی ہو رہی ہے لوگوں کی خوبصورتی دیکھ کر، ٹھیک ہے، تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، آپ پردے میں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بس سب کو دیکھتی رہیں، آپ کی نگاہیں نیچے رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا، اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، آنکھوں سے ہوتے ہیں گناہ، ٹھیک ہے، جب آنکھیں کسی پہ نہیں پڑیں گی تو وہ گناہ نہیں ہوں گے، اپنی آنکھیں نیچے رکھے، جب بھی باہر جا رہی ہے خود کو کور کیا تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، صرف میل نہیں فیمیل بھی اٹریکٹ ہوتی ہے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں، ایون یوٹیوب پہ اسکالرس کو سن کے بھی لوگ اتنے کئی فتنوں میں انوالو ہو چکی ہے، جب آپ کسی میل کو سن رہی ہے، میں نے ڈیجیٹل ڈینجر والے کورس میں کہا تھا کہ ویڈیوز مت دیکھا کریں، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو انوالو ہو چکے ہیں، میں نے پردہ سٹارٹ کرنے سے پہلے سنا تھا، مجھے اسکالر کا نام نہیں، وہ ایسے پردے کے بارے میں نہیں، کسی بارے میں ٹاپک پہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا نا بہت سی لڑکیوں کے فیمیلس کے مجھے میل آتے ہیں، کالس آتے ہیں کہ ہم نہ کسی اسکالر کی محبت میں انوالو ہو گئے، ان کی محبت میں، ان کی محبت میں، ایون شادی شدہ لوگ بھی، کیونکہ ہماری ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی، ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، ایسا نہیں کہ بس ہم نے کور کے لیا، خود تو پردہ کر لیا، اپنی آنکھوں کا پردہ ہے نا، آنکھوں کا بھی پردہ کرے، اپنی نگاہیں نیچے رکھے، جب کوئی بھی آپ دیکھ رہی ہے کسی اسکالر کو سن رہی ہے بس ان کی آواز سنیں، ٹھیک ہے، جتنا ہو سکے پریفر کرے فیمیل کو، اگر آپ کو میل کا اسکالر کا پڑھانے کا طریقہ سمجھ آ رہا ہے تو کانوں میں ہیڈ فونس لگائیں یا پھر دور پہ فون رکھیں اور اس کی سنیں، لیکن مت دیکھا کرے، ٹھیک ہے، شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے، ایسے لوگ بھی فیمیلز بھی فتنے میں انوالو ہو رہی ہے، خود کو بچائے رکھے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی وجہ سے کسی کو گناہوں میں انوالو ہونے کا موقع مت دیں، اگر کوئی آپ کی وجہ سے آپ کی طرف اٹریکٹ ہو کر گناہوں میں انوالو ہو چکا ہے، بار بار آپ کی یاد میں کوئی انسان اپنے گناہوں میں انوالو ہو رہا ہے، صرف آپ کی، کچھ لوگوں کو
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، ایک نظر میں لوگ کسی کے دیوانے ہو جاتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا عاشق، یہ دنیاوی عاشق جو ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہم آپ پر فدا ہو گئے. بات پہ آپ کی کیریکٹر پر فدا ہونے والے وہ الگ ہی لوگ ہیں، وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے. لیکن آپ کی خوبصورتی پہ فدا ہونے والے آپ نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ موقع کسی کو مت دیں. ہم مومن عورتیں ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے کسی کو گناہوں کی دعوت نہیں دینی، نہ ہی کسی کو گناہوں میں انوالو کرنا ہے، انٹینشنلی ہو یا پھر ان انٹینشنلی ہو. اس سے ہم نے حفاظت کرنی ہے. پردہ صرف چہرے کو چھپانا یا خود کو پردہ کرنے کے نہیں، پردہ آنکھوں کا بھی ہے، پردہ اپنی شرمگاہوں کا بھی ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا بھی ہے. تو اس چیز کو سمجھے، انڈرسٹینڈ کر دے، پردہ کرنا سٹارٹ کرے. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ پردہ نہیں کرتی تو نیت کرے. آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ پردہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. ہم اپنی فتنوں سے بچتے ہیں اور ہماری وجہ سے ہم گناہوں میں دوسروں کو انوالو ہونے سے رکیں گے. ہم سب نے کہا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی پیروی کریں گے اور دکھائیں گے اور اللہ کی محبوب بندے بنیں گے. کب بنیں گے؟ جب ہم اللہ کے احکامات کو بلائنڈ فالوئنگ کرتے جائیں گے تب. تو آپ لوگوں کو سب کو پتہ چل گیا ہے پردہ کیوں ضروری ہے اور پردہ کیا ہے. اور پردہ صرف یہ ماڈرن ٹرینڈ نہیں ہے، نیتیں صاف ہو یا نہ ہو، پردہ کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، اور ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی گناہ میں انوالو نہ ہو. دیکھیے، اگر ہم ساری نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم پردہ نہیں کر رہے، ہماری وجہ سے کوئی گناہ میں انوالو ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم کیسے، دیکھیے ہمارے دل کو کہیں نہ کہیں، دیکھیے اگر جو کہتا ہے نا کہ ہمارے دل کو سکون نہیں ہے، بس میں ایک ہی کہوں گی کہ اپنی لائف پہ نا ایک نظر ڈالیں. ہم گناہ سے بچ رہے تو کیا ہم اپنی وجہ سے دوسروں کو بھی گناہ سے بچا رہے ہیں کہ نہیں بچا رہے ہیں؟ بہت سی ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم خود کو اپنے گناہوں سے خود کو گناہ سے روکا ہوا ہے، لیکن ہماری وجہ سے لوگ کتنے گناہ میں انوالو ہو رہے وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. اس چیز کو بھی دیکھیں کہ ہماری وجہ سے کوئی گناہ میں انوالو تو نہیں ہو رہا. دل کا سکون تبھی آتا ہے جب ہم اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں، اور ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کوئی گناہوں میں انوالو نہ ہو، نہ خود گناہ میں انوالو ہو، نہ ہی ہمارے وجہ سے کوئی گناہ میں انوالو ہو. آپ کو پتہ ہے، لڑکی اگر کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں پہلے تو کامنٹ بھی کرتے ہیں، فالو بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے گھٹیا ہوتے ہیں کہ جا کے اس کی خوبصورتی کا نا دوسرے فرینڈ سرکل میں بھی ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیے، بس آپ بے پردہ ہو کر ایک بار باہر نکلی اور اتنے ساری چیزیں ہو گئیں. کئی لڑکوں کے دماغ میں گھوم رہی ہے، کئی لڑکے آپ کا تصور کر رہے ہیں. کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ ہر کوئی آپ کا تصور کرے؟ نہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنی شوہر سے محبت کریں، ہم صرف ایک ہی انسان کے لیے بنے رہیں. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہماری خوبصورتی ہم سب نا ایک ہی انسان کو دکھائیں. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی حفاظت خود کرنی ہے. آپ چاہتی ہے کہ آپ کو اچھا ہسبینڈ ملے، مومن مرد ملے تو مومن عورت بنے. ٹھیک ہے، مومن مرد چاہیے تو مومن عورت بنے اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے. تو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. تھوڑا میری لیکچر تھوڑا زیادہ لینتھی ہوگی، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں. اگر آپ کو اس لیکچر کے حوالے سے کوئی بھی ڈاؤٹ ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سب کے آنسر کر دوں گی. اوکے، یہ تھا صرف پردہ کیا ہے، پردہ کرنا کیوں ضروری ہے، اور نیت کریں، نیت صاف رکھے. دیکھیے، پردہ کس کے لیے کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کے لیے. جب ہم اللہ کے لیے کوئی چیز کرتے ہیں نا تو ہمیں دنیا سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی. تو آج آپ سب نے نیت کرنی ہے کہ میں انشاءاللہ آج سے اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ میرے لیے آسانی کر کہ میں پردہ کروں گی. میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے احکامات کو فالو کروں. میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کروں گی، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میری وجہ سے کوئی بھی انسان گناہ میں انوالو نہ ہو، نہ ہی لڑکی نہ ہی لڑکا، کوئی بھی انسان میری وجہ سے نا گناہ میں انوالو نہ ہو. اور آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے، سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31، اور سورہ احزاب آیت نمبر 59، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 36 اور 37، اور سورہ اعراف آیت نمبر 22، تاکہ جب کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ کو جواب دینا آنا چاہیے. کیونکہ جب ہم پردہ کرتے ہیں تو کچھ کے لیے بہت زیادہ کوشچنیبل چیزیں آ جاتی ہیں، بہت سے لوگ کوشچن پوچھنے لگ جاتے ہیں، تو ہمیں ریفرنسز پتہ ہونی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور آپ لوگوں کا ٹاسک کیا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گی. آپ لوگوں نے ڈیلی ٹاسک کرنے ہیں، اور لیکچر سے جو سیکھا ہے آپ لوگوں نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے. ہم آپ کو ٹائمنگ مینشن کر دیں گے، اس ٹائم پہ گروپ اوپن ہوگا. آپ نے اس لیکچر سے کیا سیکھا آپ نے وہاں بتانا ہے. اگر آپ کی کوئی سوال بھی ہے تو آپ وہاں پہ کر سکتی ہے. انشاءاللہ ہم آگے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ پردہ کیسے کرنا چاہیے اور کس کس سے کرنا چاہیے، اور فیس کور کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرب الہی عطا فرمائے. ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف عمل کرنے کی نہیں، لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بولنے اور سننے میں اگر کوئی غلطی ہو چکی ہو تو معاف فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے، جس طریقے سے پردہ کرنے کا حکم ہے اس طریقے سے پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو اللہ ہم سب کو ہدایت دے. جس کو اس چیز کا علم نہیں ہے ان کو بھی اس چیز کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.